دیکھیے اسی سے جن چیزوں سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک بات اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا ہے، اور اس حدیث کی شرح ابن رجب رحمت اللہ علیہ، امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ، یہ ساتویں آٹھویں ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے صرف ایک حدیث کی شرح میں یہ پوری کتاب لکھ دیا ہے، ایک حدیث کی وضاحت میں، ایکسپلینیشن میں یہ پوری کتاب ہے۔ اللہ اکبر! علماء کی کتاب پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، ورنہ آپ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصلی اسلام کیا ہے اور ایمان کی قدر کیا ہے۔ ہمارے پاس جو جتنی دولت ہے وہ اس کی قدر کیا ہے۔ آپ پرانے علماء یاد رکھیے، دین پرانا ہے اور پرانی چیزیں ہی ہم کو سیکھنا پڑھنا، وہ پرانی چیزیں ہی پڑھنا، ورنہ نئی نئی چیزیں سب خرافات ہوتی ہے۔ تو پہلے کے علماء جو نبیوں کے وارث ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی وضاحت کیا ہے، اور ایسی وضاحت کیا ہے جن میں بہت ساری باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ایک حدیث، ہم لوگ یہ حدیث جو ہے نا، لگتا ہے کہ بچپن سے کتنا بار سنے ہیں، لیکن اصل میں جس آدمی کو ایمان کی قدر معلوم ہوگی اسی کو درد ہوگا اس حدیث کو سن کر کے، ورنہ سنتے رہیں گے اس کا کوئی احساس نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2370 پر 6 کے اندر یہ روایت ہے۔ اس حدیث کو 8 صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے، اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث دوسرے صحابہ کرام سے موجود ہے۔ اور ترمذی کے اندر جو روایت ہے حضرت کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت میں نے کہا کہ 8 صحابہ، کون سے صحابہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 8 صحابہ کرام نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ سنن ترمذی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبانی جاعیانی ارسلا الى غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 بھیڑیے کیسے بھوکے، 2 بھوکے بھیڑیے، جن 2 بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں، بکریوں کی جماعت میں چھوڑ دیا گیا ہو، تو ان بکریوں کا جتنا نقصان نہیں پہنچے گا اس سے کہیں زیادہ نقصان ایک آدمی کو اس کے مال اور اس کے عہدہ کی لالچ سے ہوتا ہے، عہدہ کی لالچ سے ہوتا ہے۔ کس چیز میں؟ آدمی کے دین میں۔ اسی وجہ سے میں کہا کہ جس کو دین کی اہمیت کا اندازہ ہے وہی اس حدیث سے کانپ جائے گا، اور جس کو لگتا ہے کہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور سب کچھ ہو گیا، جنت میں کود کر چلے جائیں گے، ان کو کچھ قدر نہیں۔ اب سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، 2 بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اور اسے نہیں، بھوکا بھیڑیا، بھوکا بھیڑیا، اگر پیٹ بھرا ہوا بھیڑیا بھی رہتا ہے نا تو بکری کو چھوڑتا نہیں، وہ بھی تو بھوکا بھیڑیا ہے۔ اور دوسری جو یہ 8 صحابہ کرام سے ہیں یہ روایت، تو حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات ہے کہ ایسے بکریاں ہوں جن کا چرواہا غائب ہے، جن کا چرواہا غائب ہے، چرواہا بکریوں کے سامنے نہیں ہے، اگر رہے گا تو چھڑائے گا نا، چھڑائے گا، اور چرواہے بھی نہیں، اور ایسے نہیں، ایک
थोड़े से वक्त के लिए भेड़िया नहीं है, बल्कि उन बकरियों में रात भर रहते हैं। देखिए, रात भर रहते हो, कोई चरवाहा भी नहीं है, तो बकरियों का क्या हाल करेंगे, क्या हाल करेंगे? वो चीर फाड़ करके कितने बकरियों को नुकसान पहुंचाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इससे कहीं ज्यादा एक आदमी को माल के हिर्स और लालच और ओहदा मनसब की चाहत और लालच की वजह से उसके दीन को नुकसान होता है, दुनिया को नहीं, दीन को नुकसान होता है। ये हदीस है, और इसी हदीस की शरह में पूरी किताब इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने शरह में लिख दिया है, और बहुत सारे उलमा ने इसकी वजाहत लिखा है। लेकिन ये एक किताब है जिसको बड़े बड़े उलमा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इबरत के लिए बताते हैं। इसी वजह से इस हदीस को जो कुछ अभी हम लोग ये करेंगे, खुलासे के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि माल का हिर्स और ओहदे का हिर्स दीन में नुकसान करता है, दीन में, हमारे दीन में नुकसान करता है। और मैंने अभी कहा, हर वो चीज से भागना है, आग से भी ज्यादा भागना जो चीज हमको दीन में, ईमान में नुकसान करे, दीन और ईमान में नुकसान करे। तो हाफिज इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस हदीस की वजाहत में कई बातें, उनमें से हम लोग अहम अहम नुक्ते सुनते हैं। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया, इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दिया कि एक मुसलमान आदमी को उसके दीन में कितना नुकसान होगा, माल और ओहदा की लालच एक मुसलमान आदमी को कितना नुकसान होगा। कहते हैं जितना नुकसान भूखे भेड़िया कर देते हैं, भूखे भेड़िया कर देते हैं। और कहते हैं कि देखो, भूखे भेड़िया जो नुकसान पहुंचाते हैं बकरियों को, उससे कम नुकसान नहीं पहुंचेगा एक मुसलमान को उसके दीन में माल की मोहब्बत और ओहदे की लालच, बकरियों को नुकसान होता है उससे कम नुकसान नहीं होगा। या तो बराबर नुकसान हो सकता है या तो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। बराबर नुकसान होगा या तो उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो ये बात है, कहते हैं कि इतना खतरनाक ये बात है। और कुछ वजाहती और एक दो बातें सुन लेते हैं। कहते हैं कि इस हदीस के अंदर जो माल का हिर्स है, हिर्स दो तरह से, हिर्स लालच दो तरह से है। देखिए इस हदीस में बारीकी अल्लाह अकबर, आगे बात आएगी, पहले दिमाग में रखिए। इस हदीस में दो चीजें हैं, दो चीज नुकसान करेगी हमारे दीन में। कौन? एक माल का लालच और ओहदे का लालच। तो पहले माल का लालच जिक्र है और उसके बाद ओहदा के लालच है। आगे इब्न रजब अल-हंबली रहमतुल्लाह अलैह ने आगे लिखा है कि बाद में जो ओहदा की लालच क्यों आया, क्योंकि आदमी माल को पहले खर्च करता है ओहदा तलब करने के लिए। पास में आ रही है, माल को खर्च करता है, पहले हासिल करता है, माल हासिल करो करो करो, उसके बाद उसको खर्चा करता है कि उस ओहदा को तलब करें। और इतना नुकसान होता है, इतना नुकसान होता है जितना बकरियों को भी नुकसान नहीं होता भेड़ियों की वजह से। ये नुक्ता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले माल लालच जिक्र किया, उसके बाद ओहदा का। क्यों बोले तो देखिए, और कहते हैं कि ओहदा इतना ज्यादा नुकसान करेगा जितना माल ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। क्यों? माल खर्चा किया है ओहदा तलब करने के लिए, हालांकि माल से मोहब्बत कर रहा है और इस मोहब्बत वाली चीज को खर्चा कर दे रहा है, तो ऐसी चीज को हासिल करने के लिए खर्चा करेगा कि इस माल से भी ज्यादा उसके पास वो ज्यादा मोहब्बत वाली होगी। बात में आ रही है? 1 रुपया खर्चा हम करेंगे तो क्यों वो रुपया गया, तो हम इस रुपया से भी बेहतर चीज लाना चाहते हैं। तो माल से मोहब्बत कर रहा है वो बंदा, इसको खर्च कर दे रहा है। क्यों? उससे उसके नजर में बेहतर चीज और है उसको हासिल करने के लिए। ये उसका खुलासा है जो आगे बात आएगी, अभी आ सकती है कि नहीं, लेकिन पहले इसी वजह से मैं बताया। तो कहते हैं कि माल का जो लालच है वो 2 तरह से है। एक ये है
کہتے ہیں کہ شدت و محبت المال مع شدت طلبی من وجوہہ المباح والمبالغہ فی طلبہ والجد فی تحصیلہ واکتسابہ من وجوہہ مع الجہد المشقہ۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اتنی لالچ ہوگی، مال سے بہت محبت ہوگا، اور جتنا مال سے محبت ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی کوشش بھی کرے گا اور مباح جائز ذریعہ اپنائے گا۔ جائز تو ذریعہ اپنائے گا لیکن بہت کوشش کرے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے، کمانے کے لیے مشقت بھی برداشت کر لے گا اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ جائز ذریعہ ہے، لیکن جائز ذریعہ۔ اور دوسری لالچ یہ ہے کہ مال کی محبت ہے، کوشش بھی کر رہا ہے لیکن حرام ذریعہ بھی اپناتا ہے۔ تو یہ جو ہے حرام ذریعہ جب اپنا لے گا تو اسی کا نام شح ہو جائے گا۔ ابھی لالچ ہے، اسی کا نام جب حرام ذریعہ بھی اپنا لے گا کہ اس کو حاصل کرنا چاہے حرام طریقے سے ہو یا حلال طریقے سے، اب اس کا نام شح ہو جائے گا، شح۔ اور قرآن مجید میں شح کے بارے میں کیا ہے آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ شح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر یہ کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس آدمی کو شح سے، ایسے حرص سے جو حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رکھتا ہو، ایسی لالچ سے جس کو بچا لیا گیا ہے، اپنے آپ کو بچا لیا، وہی آدمی کامیاب ہے، اس کا الٹا کیا ہے؟ ناکام ہے۔ اور اس کو کتنا نقصان ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1690 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایاکم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالقطيعة فقطعوا وامرهم بالفجور ففجروا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو شح سے بچو۔ شح کہتے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے سنا، مال کی محبت اور اس کو حاصل کرنے کی بھی انتہا محبت اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اتنا کوشش کر رہا ہے کہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، اسی کو شح کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شح سے بچو، کیوں؟ فإنما هلك من كان قبلكم، تم سے پہلے کے لوگوں کو اسی شح نے ہلاک کر دیا، اس کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرهم بالبخل، اس شح نے ان لوگوں کو بخیل بننے کا حکم دیا تو وہ بخیل بن گئے، بخیل کنجوس بن گئے، اور رشتے کو توڑنے کا حکم دیا، ان لوگوں نے رشتے کو توڑ دیا، اور بدکاری زناکاری کا حکم دیا تو اسی چیز کی وجہ سے زنا تک کر لی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی لالچ سے کیوں روکا؟ آدمی اس کی وجہ سے یا تو بخیل بن جائے گا یا تو رشتے کو توڑ دے گا۔ کیا آپ اس حدیث کو دیکھیے اور معاشرے میں اپنے گھر کا پتہ کیجیے، اپنے بھائیوں کا، اپنے چچا بھتیجے رشتہ داری کو آپ دیکھیے، اس حدیث کو تول کر کے آپ کو یہی بات نظر آئے کہ مال کی محبت نے رشتے کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ رشتے کو توڑ دیا، اور مال کی محبت کی وجہ سے لوگ بخیل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مال کی محبت کی وجہ سے زناکاری عام ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو عورتیں زنا کر رہی، کیوں کر رہی ہے؟ صرف اپنے جسم دینے کے لیے، نہ مال کمانے کے لیے۔ تو مال کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ اس کے دین میں اتنا نقصان ہوگا جتنا بکریوں کو نقصان نہیں ہوتا، ایسے نہیں کہہ دیا۔ قربان جائیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور خصوصی انعام ہو ایسے علماء پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں ہی کے ذریعے سے وضاحت کیا ہے۔
ورنہ یہ بات ہم کو اتنی قدر معلوم نہیں ہوتی. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ علماء نے شوق کی تعریف یہی کیا ہے کہ اس طرح لالچ کہ اس لالچ کرنے والے آدمی کو حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، حلال حرام کی کوئی تمیز نہ ہو. شیخ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے بہت سارے کھانے پینے کپڑے نکاح وغیرہ کو حلال کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو حلال کیا ہے، اور ان کے ذریعہ بھی بنایا ان چیزوں کو حلال ذریعے سے حاصل کرنا. کھانے کی چیز، پینے کی چیز، نکاح کی چیزیں بنایا ہے اور ذریعہ بھی حلال بنا دیا ہے. ان حلال ذریعوں ہی سے ان کو حاصل کرنا. اور بہت ساری چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، خون بہانا، کفر وغیرہ کرنا حرام کر دیا ہے، اور ان کے ذریعے کو بھی حرام کر دیا ہے. ان کے ذریعے کو بھی حرام کر دیا ہے. ان کو حرام ہی سمجھنا، ان کو حرام ہی سمجھنا. حلال اللہ نے کیا ہے اور ذریعہ بھی حلال کیا ہے. ان حلال چیزوں کو حرام ذریعہ سے اپنانا یہ بہت خطرناک ہے. بات میں آ رہی ہے؟ ان حلال چیزوں کو حرام ذریعہ سے اپنانا یہی بری لالچ ہے، یہی بری لالچ ہے. اور اسی سے رشتے توڑتے ہیں، اسی سے بخیلی آتی ہے، اسی سے آدمی اپنا مال اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے خرچہ نہیں کرتا ہے، اپنے مال کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے بھی خرچہ نہیں کرتا ہے. اور یہ سب کے سب اللہ کی نافرمانی، اور یہ دین میں خطرہ ہے، دین کے اندر خطرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ کیا فرمایا. شوہ بات چل رہی ہے کہ لالچ کی، ایسی لالچ جو حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح النسائی کے اندر ایک روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح النسائی، ایک نسائی ہے، ان کے جو احادیث کو صحیح کیے ہیں. تو جو حدیث صحیح ہے ایک جگہ جمع کر کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صحیح النسائی. اس کی حدیث نمبر 3112 کے اندر یہ حدیث ہے کہ لا یجتمع الشح والایمان فی جوف عبد. شح یعنی ایسے لالچ جو حرام حلال کی کوئی تمیز نہ رکھتا ہو، ایسی لالچ اور ایمان بندے کے ایک دل میں جگہ ایک اکٹھا نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جس حدیث کی شرح ہو رہی ہے اس حدیث کو دماغ سے کبھی مت نکالیں. کیا کہا اس حدیث میں کہ لالچ اور ایمان ایک بندے کے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو شو ہوگا یا تو ایمان. ایمان ہے تو شو نہیں ہوگا، اگر شو ہے تو ایمان نہیں ہوگا. دونوں ایک اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی اس شوہ میں پڑ چکا ہے، اس لالچ میں پڑ چکا ہے، اتنی لالچ کہ حرام حلال کی کوئی تمیز نہ کرتا ہو، اس کا ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. اس کے دین میں خطرہ ہو چکا ہے، اس کے دین میں خطرہ ہو چکا ہے. اور خطرہ کس نے پہنچایا؟ مال کی لالچ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کیا کہا؟ بھوکے 2 بھیڑیے جتنے بکری کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس سے کہیں زیادہ آدمی کو اس کے دین کا نقصان پہنچتا ہے مال کی لالچ سے. کتنا نقصان کہ ایک دل میں یہ دونوں ایمان اور شو لالچ جمع نہیں ہو سکتے. اگر شو آ گیا ایمان کا رستہ اپنا دیکھ لے گا، اور ایمان ہے تو اس چیز کو آنے نہیں دے گا، اس چیز کو آنے نہیں دے گا. تو اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے. اسی طریقے سے دیکھیے کہتے ہیں کہ رہی بات حرص، مال کی تو بات ہو گئی اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے، لیکن وقت ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے حرص کی بات 1-2 باتیں ہم لوگ سنتے ہیں. مال کی لالچ ہو گیا، حرص، عہدے کی حرص، عہدے کا حرص، عہدے کا لالچ، منصب، عہدہ، کرسی، یہ سب کی لالچ کتنا خطرناک ہے. کہتے ہیں اما حرص المرء علی الشرف فهو اشد اهلاكا من الحرص علی المال. کہتے ہیں کہ جتنا مال کا لالچ بندے کو نقصان نہیں کرتا، اس سے کہیں زیادہ نقصان عہدے کا لالچ کرتا ہے. دین میں کہتے ہیں کہ
فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض الضر على العبد من طلب المال وضرره أعظم والزهد فيه أصعب. کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے دنیا کا عہدہ اور بلندی، ریاست، لوگوں پر بلندی حاصل کیا، اس زمین پر بلندی حاصل کیا، تو جتنا نقصان مال طلب کرنے میں نہیں ہوتا اس سے کہیں زیادہ اس کو نقصان ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کے اندر تقوی آنا بہت مشکل ہے. ایسے آدمی کے پاس تقوی، کتنوں وہ تقوی کا لباس پہن کے لوگوں کو دکھا دے، تقوی آنا اس کے پاس بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہ بات ہے، تقوی آنا اس کے پاس بہت مشکل ہے. تو کہتے ہیں حرص کی بھی دو قسم، جیسے لالچ کی دو قسم تھی، تو عہدہ طلب کرنے کا جو حرص ہے اس کی بھی دو قسم. ایک قسم کہتے ہیں کہ حکومت کے ذریعے سے عہدہ طلب کرنا، مال کے ذریعے سے عہدہ طلب کرنا، بادشاہت کے ذریعے سے عہدہ طلب کرنا. اگر کوئی بادشاہ ہو گیا تو دوسرے کا عہدہ بھی چھین سکتا ہے، آرام سے چھین سکتا ہے. یا تو اگر کوئی بہت مال والا ہے، مال خرچہ کر کے وہ عہدہ طلب کر لے گا. تو ایک ہوتا ہے کہ اس جاہ، منصب کو، عہدہ کو حکومت کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے حاصل کرنا، مال کے ذریعے سے حاصل کرنا. اور کہتے ہیں کہ ہذا خطر جدا، یہ بڑا خطرے کی بات ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے. اور کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْغَالِبِ يَمْنَعُ خَيْرَ الْآخِرَةِ، اس میں پڑھنے والے اکثر لوگ آخرت کے خیر سے رک جاتے ہیں، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کے خیر رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. آخرت میں جو فضیلت ملنے والی ہے، عزت ملنے والی ہے، وہ سب رک جاتی ہے. اور یہ انہوں نے کیسے کہا؟ قرآن مجید کی ایک دلیل دیا. قرآن مجید میں سورہ قصص جو 28 نمبر کی سورہ ہے، یعنی 20/8 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 80 پر 3 ایک بار پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఎవరు భూమిలో బడాయిని ప్రదర్శించకుండా కల్లోలాన్ని రేకెత్తించకుండా ఉంటారో వారి కోసమే మేము ఈ పరలోక సెలవును ప్రత్యేకించాం. తత్ఫలితముగా భయభక్తులు గల వారి కోరికే సుమా. بس میں آ رہی کچھ ایک بار پھر پڑھیے. బిస్మిల్లాహిర్ రహీం. ఎవరు భూమిలో బడాయిని ప్రదర్శించకుండా కల్లోలాన్ని రేకెత్తించకుండా ఉంటారో వారి కోసమే మేము ఈ పరలోక నెలవును ప్రత్యేకించాం. సత్ఫలితంగా భయభక్తులు గల వారి కొరికే సుమా. اب بس میں آ رہی ہے. کیا اس میں کہا گیا ہے تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین؟ کہا کہ وہ آخرت کا گھر ہم نے بنایا ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ زمین پر بلندی نہیں چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، اور زمین پر فساد نہیں چاہتے ان لوگوں کے لیے. یہ آخرت کا گھر متقی لوگوں کے لیے. تو جو آدمی اپنا مال خرچہ کر کے عہدہ طلب کرے گا، اپنی حکومت کو خرچہ کر کے عہدہ طلب کرے گا، وہ آدمی بلندی نہیں چاہے گا. کیوں تب لیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جو آدمی مال خرچہ کر کے عہدہ طلب کیا، اپنی حکومت کو داؤ میں لگا کر کے وہ عہدہ طلب کیا، تو کیوں طلب کیا؟ وہ لوگوں میں بہت بلند بننا چاہتا ہے، یا تو زمین پر فساد مچانا چاہتا ہے، کسی کا انتقام لینا چاہتا ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ زمین پر بلندی چاہتے ہیں اور فساد مچانا چاہتے ہیں، ان کو آخرت ان کے حصے میں ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتنا خطرناک یہ بات ہے کہ جو اس میں پھنس گیا وہ آخرت کے بھلائی سے رک جاتا ہے، آخرت کے بھلائی سے رک جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں 4 جگہوں پر ہے تقریباً. تو
پہلی جگہ پر 6620 پر 2 کے اندر ہے. تو اس کے اندر جو بات ہے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تسأل الامارہ فإنك ان اوتیتها عن مسألة اکلت الیہا وإن اوتیتها من غیر مسألة اعنت علیہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن سمرہ دیکھو امارت اور حکومت سوال مت کرو، سوال کر کے مت لو، سوال کر کے مت لو، درخواست دو کر کے مت لو. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر مانگ کر لو گے تو اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی، بلکہ تم کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکلت الیہا، تم کو اسی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہا کہ تم کو حکومت مل جائے گی، تم کو حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا. اور اگر بغیر مانگ کر کے تم نے لیا تو تمہاری اس حکومت میں مدد کی جائے گی. کون مدد کرے گا؟ اللہ کرے گا. اب غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لے تو بندہ کیا کرے گا؟ بات میں آ رہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد ہی اٹھا لے تو بندہ کیا کرے گا؟ وہ سب کو پریشان کرے گا، خود بھی مسئلہ ٹیڑھا کر دے گا. اور یہ نقصان اگر اللہ مدد اٹھا لے تو نقصان کیا ہوگا؟ آخرت کا نقصان ہوگا. کیسے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7140/8 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکم ستحرسون علی الامارہ وستکون ندامتا یوم القیامہ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ان قریب تم لوگ حکومت کے لالچی بن جاؤ گے. حرص ستحرسون، تم لوگ حرص رکھو گے، علی الامارت، حکومت طلب کرو گے. ٹھیک ہے حکومت طلب کرو گے، لالچ تو ہوگا، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی حکومت تمہارے لیے قیامت کے دن افسوس کی وجہ بن جائے گی، شرمندگی کی وجہ بن جائے گی. کیوں بولے تو یہ جو چاہے نا مانگ کر کے چاہے، اللہ کی مدد اٹھا لی گئی ہے اور اس آدمی کو اس کے حوالے کر دیا گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت دیا جائے تو مدد ملتی ہے، لیکن اس آدمی کو اس کو حوالے کر دیا جائے تو پھر برباد ہو جاتا ہے، اس سنبھال نہیں پاتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا کہ دین کا نقصان ہوگا. دین کا نقصان کا مطلب کیا ہے؟ آخرت ہماری برباد ہوگی، آخرت ہماری برباد ہوگی. یہ اگر لالچ رکھیں گے تو اسی طریقے سے کہتے ہیں، اس کا اور تھوڑا سا خلاصہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بس اس کے بارے میں تو علماء نے کتابیں لکھی ہے اس کے بارے میں. اور دوسری بات جو ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ دوسری قسم، یہاں تو حکومت مال خرچہ کر کے عہدہ طلب کیا نا، دوسری قسم یہ ہے کہ طلب الشرف والعلو علی الناس بالامور الدینیہ. دیکھیے آدمی دین کے کام کو خرچہ کرتا ہے، دین کے کام کو خرچہ کرتا ہے، جیسے علم، عمل، اپنے زہد اور تقوی کو استعمال کر کے دنیا کے منصب چاہتا ہے. بات میں آ رہی ہے؟ اپنے علم یعنی دینی چیز میں کیا علم، اپنے تقوی کو اور عمل کو خرچہ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ دنیا کے منصب، عہدہ طلب کرتا ہے اور لوگوں کے نزدیک ان کی عزت تھی علم سے، عمل سے. اسی چیز کو اس نے استعمال کر کے دنیا کا عہدہ چاہا. تو یہ بات ہے. دوسرا کہتے ہیں یہ بھی بڑا خطرناک ہے. کہتے ہیں کہ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء ربانیین
کے بارے میں کتاب لکھی ہے اخلاق العلماء کے بارے میں، اور کہتے ہیں اس میں برے علماء کی صفات کو بھی بیان کیا ہے۔ برے علماء کون ہیں؟ جو لوگ اپنے علم کو عہدہ چاہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تقوی کو، اپنے عمل کو استعمال کر کے عہدہ طلب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَوَصَّفَ فِيهِ عَالِمَ السُّوءِ بِأَوْصَافٍ طَوِيلَةٍ، انہوں نے بہت لمبے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ یہ صفت ہے برے علماء کی، جو اپنے علم کو داؤ میں لگا کر کے استعمال اور ذریعہ بنا کر کے دنیا کا عہدہ اور منصب طلب کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان میں سے کچھ بات ذکر کرتے ہیں، اور ان میں سے جو اہم بات ہم ذکر کریں۔ کہتے ہیں کہ مال کی محبت اور دنیا کے جو عہدہ اور منصب کو طلب کرنے کے لیے وہ اپنا علم خرچہ کرتا ہے اور اپنے علم کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں آدمی کپڑے کو سنوارتا ہے، اپنے علم کو سجاتا ہے، کیوں؟ اس عہدہ کو لینے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ فَهَذِهِ الْأَخْلَاقُ وَمَا يُشَبِّهُهَا تَغْلَبُ عَلَى قَلْبٍ مَنْ لَمْ يَنْفَعْ بِالْعِلْمِ، یہ وہ اخلاق ہیں اور اس طریقے سے جو بھی ان کے اندر چیزیں ہیں، یہ اتنا غلبہ پا جاتا ہے، وہ لالچ، عہدہ کا لالچ اتنا غلبہ پا جاتا ہے کہ اپنا علم سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے، اپنے علم سے وہ فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فَأَحَبَّ مَجَالِسَهُ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءَ الدُّنْيَا، ان کی چاہت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم بادشاہوں کے پاس بیٹھیں، ان کی یہ چاہت ہو جاتی ہے کہ ہم بادشاہوں کے پاس بیٹھیں اور دنیا داروں کے پاس بیٹھیں، اور ہمارا لوگ شکریہ ادا کریں اور ہم عیش عشرت کی زندگی پار کریں، ہماری سواری بہت دل ڈول ہو، ہماری سواری دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں، ہمارے خدمت گزار ہوں، ہمارے نرم لباس اور بہترین چمکدار ہوں، اور ہمارے بستر بہت نرم ہو، اور ہمارے کھانے مزیدار ہوں، اور اسی طریقے سے ہماری بات سنے اور ہمارے حکم کی اطاعت کرے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں یہ چیزوں سے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے تھے، یہ ان چیزوں کے ذریعے سے اپنا علم جو ہے نا، علم سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس علم کو کس میں لگا دیا؟ ان چیزوں میں لگا دیا کہ بادشاہ کے پاس اٹھیں بیٹھیں، اس علم کو استعمال کر کے یہ سب کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں تو وہ آدمی اتنا گر جائے گا جیسے کہ اس کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، وہ عالم اتنا بیکار ہو جائے گا جیسے کہ آدمی کو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہو۔ کچھ دن تک بادشاہ کے پاس بیٹھے گا، اٹھے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ بکری کو گھاس دے کر کے بلاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مالا پہناتے ہیں۔ کسائی کیا کرتا ہے؟ بکری کو اگر ادھر ادھر بھاگے تو گھاس دکھا کر، پتے دکھا کر آ کر کے بلاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ چھری چلا دیتا ہے۔ تو بادشاہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں، ان کا تقرب حاصل کیا، وہ علم کے ذریعے سے عہدہ طلب کر رہا ہے، تو وہ ایسے آدمی ہے جو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہو۔ تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایسے کرنے والا آدمی اب کیا کرے گا؟ اس نے اپنے علم کے ذریعے سے غلط استعمال کر کے عہدہ طلب کر لیا نا۔ اس قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں، یتیموں کے مال، بیواؤں کے مال، فقیر اور مسکین کے مال اور مجاہدین کے مال جہاں ملے کھا جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہم کو نہیں دکھ رہا ہے؟ ایسی باتیں کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے؟ بالکل دکھائی دیتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا علم کو غلط استعمال کر کے یتیم، غریب، فقیر، بیواؤں کا مال ادھر ادھر سے لا کر کے اپنا لگتا ہے کہ اپنا مال ہے، کچھ بھی ڈر نہیں، اور عہدے کا استعمال کر کے، اسے نہیں، عہدہ کا استعمال کرتے ہیں،
اپنے عہدے کا استعمال کر کے، تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کتنی بڑی بات کہی، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لم ينفعه العلم لم ينفعه اللہ بعلمہ۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس عالم کو دیا جائے گا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ نہیں پہنچایا، جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ تو اس طریقے سے بات ہے، اور اس بارے میں اور حدیث کئی احادیث بھی ہے۔ تو اس طریقے سے نقصان عہدے کی طلب کرنے کی وجہ سے اور مال کی لالچ کرنے کی وجہ سے ہمارے دین میں نقصان ہوتا ہے، ہمارے دین میں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے دعا کرتے تھے، یہ دعا ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل ڈرتا نہیں ہے، اور ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو شکم شیر نہیں ہوتا ہے، کھاتے ہیں لیکن اتنا کھا لیا پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پورا میں ہی کھا جاؤں، گلے تک کھا لیا ہے لیکن اچھی چیز دکھی تو لگ رہا ہے کہ اسپرائٹ پی کر کے نیچے اتار کر کے پھر کھاؤں۔ ایسے نفس سے اللہ کی پناہ ہو۔ وَمِن دُعَائٍ لَا يُسْمَعُ، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی ہی نہیں جاتی، قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت باریک مصیبت ہے، یہ بہت باریک مصیبت ہے۔ جو لوگ عہدے کو طلب کرتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان طلب کرنی چاہیے ان کو، لیکن اس چیز کے ذریعے سے اس کا غلط استعمال کر دیا۔ اور آخر میں انہوں نے ایک چیز ذکر کیا ہے، وہ بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث اور ذکر کیا، وہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3660 پر 4 کے اندر ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا ليصيب به ارضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ۔ اللہ المستعان، اللہ بچائے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے علم سیکھا، جس علم کے ذریعے سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے، یعنی قرآن حدیث کا علم، اس سے اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے، اور صرف اس وجہ سے دنیا میں لوگ تو اس علم کو اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، لیکن اس آدمی نے کیوں سیکھا؟ دنیا کے سامان حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لم یجد عرف الجنہ، اس آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور جنت کی خوشبو بہت دور تک ہوتی ہے، جنت کی خوشبو بہت دور تک ہوتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء اکرام نے ذکر کیا، جیسے کہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بڑی بات کہی ہے کہ جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سبب ھذا، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الدنیا جنہ، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، کہتے ہیں دنیا میں بھی ایک جنت ہے۔ وہ جنت کیا ہے؟ وَهِيَ مَعْرَفَةُ اللَّهِ، اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں علم، اور وَمُحَبَّتُهُ، اللہ کی محبت، اور کہتے ہیں وَالْأَمْرُ بِهِ وَالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کی محبت، اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق، اللہ کا ڈر، اللہ کی اطاعت، یہ سب دنیا میں جنت ہے، یہ سب دنیا میں جنت کی طرح ہے، جنت ہے۔ کہتے ہیں علم نافع، نفع دینے والا علم اگر مل گیا تو سمجھ لے کہ دنیا میں جنت مل گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس دنیا کی اس جنت، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت وغیرہ وغیرہ، اس میں اگر وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکا تو آخرت کی جنت سے بھی محروم ہو جائے۔ بات میں آ رہی ہے کہ
اس علم کو سیکھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے نا، لیکن دنیا طلب کرنے کے لیے سیکھا، اور دنیا میں بھی ایک جنت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی اطاعت ہے، یہ ایک جنت ہے، لیکن اس کو اس نے چھوڑ دیا۔ حاصل علم کیوں کیا؟ تاکہ دنیا کا سامان مل جائے، تو دنیا کے سامان حاصل کرنے کے لیے دنیا کی اس جنت کو چھوڑ دیا۔ جب یہاں چھوڑ دیا ہے تو وہاں بھی نہیں ملے گی، وہاں بھی اس کو جنت کیا، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں ملے گی۔ اور کہتے ہیں یہ تو ایسا ہی آدمی ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ ایسا ہی آدمی ہے، کمن کانت معہ جواہر، جس کے پاس ہیرے جواہرات ہوں، اس کے پاس ہیرے جواہرات ہو، نفیسہ، بہت صاف ستھرا پکا ہیرا موتی ہو، باہا ببئرن، لیکن اس ہیرے موتی کو وہ کس سے بیچ دیا؟ بکری کے پیخانے سے بیچ دیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے بات میں آ رہی ہے، یہ ایسا آدمی ہے اپنے علم سے اللہ کی رضا طلب نہیں کیا، دنیا حاصل کیا، یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کہ اس کے پاس ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، پیور جواہرات، پیور موتی ہے، اس موتی کو بکری کے پیخانے سے بیچ دیا۔ اور کہتے ہیں او بشین مستقذرین، یا گندی پیخانے سے بیچ دیا، گندی چیز سے بیچ دیا، لا ينتفع به، جس چیز سے کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو کہتے ہیں بل حال من یطلب الدنیا بعلمہ اقبح، اللہ اکبر، کہتے ہیں بلکہ اپنے علم سے دنیا طلب کرنے والوں کی حالت اس سے کہیں زیادہ بری ہے، اس سے کہیں زیادہ بری ہے۔ موتی کو دے کر کے اگر گوبر یا پیخانہ خرید لیا، اس سے کہیں بری حالت ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے دنیا طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم کو بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص دے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر ان چیزوں سے بچا کر رکھے جس سے ہم کو دین کا نقصان ہوتا ہے، ہمارے ایمان کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا ایمان بڑھے، جس سے ہمارے دین کی حفاظت ہو۔ اللہ تعالی ہمارے پاس جو یہ قیمتی دولت ہے ایمان، اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کے جال، شیطانی مکر و فریب سے، دھوکے سے اللہ تعالی ہم کو بچا کر رکھے، ہمارے ایمان کی، عقیدے کی، ہمارے صحیح راستے کی حفاظت کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔